الرحمن الرحیم ناظرین، پرائم ٹائم ٹیلی ویژن کی ٹیم جو ہے اس وقت ڈائریکٹر جنرل گلگت بلتستان محکمہ تعلیم جناب فیض اللہ خان لون صاحب کے ساتھ موجود ہے، اور سب سے پہلے ہم نئے تعینات ہونے والے ڈی جی سکولز گلگت بلتستان کو پرائم ٹائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی جانب سے مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہی ڈائریکٹر صاحب سے ہم ایک مختصر سی گفتگو کریں گے، کیونکہ ان کی جو نئی پوزیشن ہے اس کے ساتھ گلگت بلتستان کے عوام کی توقعات بھی ہے، کیونکہ فیض اللہ خان صاحب کا گلگت بلتستان کے جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں اس میں کئی عرصے سے خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ڈائریکٹر صاحب، سب سے پہلے آپ کو ایک بار پھر مبارک ہو کہ آپ کو اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری سے آپ کو نوازا ہے۔ امید ہے آپ اس ذمہ داری کو احسن طریقے سے، جس طرح آپ پہلے محکمہ تعلیم میں اپنے خدمات انجام دے رہے اسی طرح نبھائیں گے۔ تو ڈائریکٹر صاحب، سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم اپنے ناظرین کے لیے آپ کا تھوڑا سا جو تعارف ہے کہ آپ نے کہاں سے اپنا سروس کا آغاز کیا اور آج تک آپ کس پوزیشن پہ پہنچے ہیں۔ مہربانی جناب جاوید صاحب، پرائم ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی طرف سے آپ نے مجھ سے پوچھا اور میرا تعارف آپ لے رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فیض اللہ خان لون میرا نام ہے۔ میں نے ایم ایس سی کراچی سے یونیورسٹی سے حاصل کیا، اور بی ایڈ بھی کراچی سے میں نے کیا، اور ایم ایڈ بھی کیا، اور اس کے علاوہ سرٹیفکیٹ ان ایجوکیشن مینجمنٹ بھی میں نے کیا، اور اس کے علاوہ ایجوکیشنل مینجمنٹ میں اور بھی میں نے کورسز بہت سارے کیے ہیں، اور میں 97 میں ایجوکیشن سے منسلک ہوں، اور 2000 میں ڈائریکٹ اے پی ایس سی سے پرنسپل لگا تھا۔ تو 7 سال میں اسکولوں میں پرنسپل رہنے کے بعد 2008 میں ایجوکیشنل ایڈمنسٹریشن میں آ گیا، اور ڈی آئی ایس رہا، میں ڈپٹی ڈائریکٹر رہا میں 4-5 سال، اور 2013 سے ابھی تک میں مختلف ریجنز میں اور مختلف محکموں میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے کام کیا۔ گزشتہ دنوں میری خدمات اور میری سینئرٹی کو دیکھ کر ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ میں آکوپائی کرنی تھی، اور ان میں اپائنمنٹ کرنی تھی گلگت بلتستان گورنمنٹ کو۔ گلگت بلتستان گورنمنٹ کی مہربانی سے مجھے سینئرٹی کی بنیاد پر اور میرٹ کی بنیاد پر اور انٹرویو لے کر چیف سیکرٹری صاحب کی سربراہی میں 4 سیکرٹریز اور چیف سیکرٹری صاحب خود، اور ان لوگوں نے ہمارا انٹرویو لیا، ہم 8 لوگوں کا، اور انٹرویو کے بعد ہمیں ڈی جی کے طور پر تعینات کیا۔ میں جی بی گورنمنٹ کا یہ موقع دینے پر میں مشکور ہوں، خاص طور سے میں وزیر اعلیٰ صاحب کا، اور چیف سیکرٹری صاحب کا، اور سیکرٹری ایجوکیشن کا، اور وزیر تعلیم کا بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھ پر ٹرسٹ کیا۔ تو یہ مختصر سا تعارف ہے، باقی میری ڈائریکٹر صاحب، آپ نے اپنے تعارف میں یہ کہا کہ ٹیسٹ انٹرویو کے ذریعے آپ کی جو تعیناتی ہو گئی ہے، تو وہ گزشتہ جب سے آپ کی تعیناتی ہوگی اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں عوام کی طرف سے بھی ایک اچھا رسپانس آ رہا ہے کہ صوبائی گورنمنٹ اور چیف سیکرٹری کی سربراہی میں جو ایک کمیٹی کے تھرو پہلی دفعہ گلگت بلتستان میں ٹیسٹ انٹرویو سے گزار کے ایک پروسیس سے آپ کو اس عہدے کا اہل سمجھا ہے اور آپ کو ذمہ داری دی گئی ہے۔ کہ کیا سمجھتے ہو، کیا یہ پالیسی جو بنی ہے، اس پالیسی سے ہمارے اداروں میں کیا بہتری آ سکتی ہے مزید؟ آپ نے زبردست سوال کیا ہے۔ میں خود بھی شروع میں جب مجھ سمیت 8 لوگوں کو انٹرویو کے لیے بلایا تو میں چونک گیا تھا، کہ پہلے تو مجھے پتہ چلا تھا کہ میں اکیلا انٹرویو کے لیے بلایا گیا ہوں، اس کے بعد پتہ چلا کہ نہیں 8 لوگ ہیں، تو میں چونک گیا تھا، اور میں نے کہا جب میں سینئرٹی میں ہوں، سینئر موسٹ ہوں، میں نے کہا نہیں کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر یہ ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہوتا ہے، جی بی گورنمنٹ اس طرح کرتی ہے، اور یہ نہ صرف ڈائریکٹر جنرل کی پوسٹ کے لیے، چونکہ یہ تو سینئر موسٹ پوسٹ تھی، تو اس میں عجیب سا لگا۔ ادروائز یہ کوئی 6-7 سالوں سے یہ ہم نے رائج کیا، ڈپٹی ڈائریکٹرز کو بھی انٹرویوز کے ذریعے سے لگا رہے ہیں، ڈسٹرکٹ انسپکٹر سکولز کو بھی لگا رہے ہیں، البتہ ڈائریکٹر اور ڈی جی کو اس طرح لگانے کا کوئی ٹرینڈ نہیں تھا، لیکن یہ اچھی بات ہے، ٹیسٹ انٹرویو کے ذریعے ہو گیا تو قابلیت بھی، اور 2 چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی پوسٹ میں پروموٹ ہونے کے لیے اور اہلیت کے لیے، اس میں ایک سینئرٹی ہوتی ہے اور دوسری فٹنس ہوتی ہے، جس کو سینئرٹی کم فٹنس کہتے ہیں، تو دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں۔
تو یہ اچھی رسم ہے اور اچھا سسٹم ہے، یہ اس کو پریویل کرنا چاہیے، اور میں اس کو بالکل داد دیتا ہوں۔ ہم نے پچھلے دنوں کوئی میٹنگ ہو گئی تھی میری ڈپٹی ڈائریکٹرز کے ساتھ اور ڈائریکٹرز کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ سکولوں میں پرنسپلز ہیں ٹریڈیشنل، اور کچھ سکولوں میں انوویٹیوز کے ساتھ نئی جو پرنسپل لگے ہیں وہ ہیں۔ تو میں نے ان کو کہا کہ ہر سکول کے لیے 3 یا 4 سینئر ٹیچرز کا، ہیڈ ماسٹروں کا پینل رکھو، انٹرویو رکھو، اور جو آپ کو سلیکٹ ہوتے ہیں وہ لوگ 4 میں سے، تو اس کو ہم پرنسپل لگاتے ہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم یہ پورا تھرو آؤٹ DGB اس کو کریں گے، اور آپ کا پرنسپل سے لے کر ڈپٹی ڈائریکٹر، DIs، ڈپٹی DO، ADIs اور ڈائریکٹرز، یہ ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ٹیسٹ انٹرویو کے ذریعے سے یہ GB گورنمنٹ نے، چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب نے جو انیشیٹو لیا ہے، اس کو ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں اور اس پر ہم خوش ہیں۔ ان شاء اللہ تعالیٰ اس کو آئندہ کے لیے پورے ڈپارٹمنٹ میں لاگو کریں گے انشاءاللہ۔ مطلب یہ کہ جس کے اندر جتنے زیادہ صلاحیت ہوگی وہ اتنا ہی پروموٹ ہو سکتا ہے، وہی پروموٹ ہو سکتا ہے، بالکل جی، اس میں صرف سینیٹی کاؤنٹ نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہوگی۔ DG صاحب، آپ بحیثیت ڈائریکٹر آپ نے مختلف ریجنز میں کام کیا ہے، اب آپ کے پاس پورا GB کی ایک ذمہ داری آئی ہے، تو کیا ترجیحات ہے گلگت بلتستان میں جو محکمہ تعلیم ہے اس میں بہتری لانے کے لیے آپ کے اپنے کیا ترجیحات ہیں؟ ہم نے مختلف ریجنز میں، بلتستان ریجن میں ہم نے کام کیا، گلگت ریجن میں اس وقت دیامر بھی اس میں شامل تھا، اس وقت بھی میں ڈائریکٹر کے طور پر کام کیا۔ ٹیکنیکل اور اسپیشل ایجوکیشن میں ہم نے کام کیا، ٹیکنیکل میں اس میں ڈائریکٹریٹ بھی نہیں تھا، ہم نے کوشش کیا اور ہمارے ساتھ ہائر اتھارٹیز نے کوآپریٹ کیا، ڈائریکٹریٹ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن گلگت بلتستان میں بن گیا، اور ابھی ہم ڈائریکٹر جنرل کی حیثیت سے ہم تعینات ہیں۔ تو جو ڈائریکٹر جنرل ہوتا ہے یا ڈائریکٹر ہوتا ہے یا ڈپٹی ڈائریکٹر ہوتا ہے، ان کا کام HR مینجمنٹ ہوتا ہے اور ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ باقی پالیسیز بنانا اور انیشیٹیوز لانا یہ GB گورنمنٹ کا کام ہے۔ جیسے اس وقت GB گورنمنٹ خاص طور سے جس میں چیف منسٹر صاحب اور چیف سیکرٹری صاحب، ٹھیک ہے نہیں ہے، اور وہ ان کی سربراہی میں جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن میں خاص طور سے سکولوں میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، اس میں ٹیچروں کی ٹریننگ ہے مختلف سطحوں میں، اور اس کے علاوہ کپس کے ذریعے سے ہونہار بچوں کی تعلیم ہو رہی ہے، جس میں گورنمنٹ یا کہیں سے بھی چیف سیکرٹری صاحب اور CM صاحب اور ڈونیشنز لا کر ان کو انگیج کیا ہوا ہے۔ گلگت بلتستان میں تقریباً 3 جگہوں میں، چلاس میں، نگر میں اور گلگت میں یہ کپس قائم ہے، اور اس میں 1500-1600 بچے گورنمنٹ کے اس میں فری آف کاسٹ، ٹھیک ہے نہیں، جس میں کہیں سے بھی کوئی بھی ڈونیٹ کرتا ہے، بچہ فری پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے 200 سکولوں میں تقریباً کیا کہتے ہیں یہ جو ہے IT لیبس قائم ہو گئی ہیں، اور LMS انسٹیٹیوشن جس میں ٹیک فیلوز، ٹھیک ہے نہیں، کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں انفراسٹرکچر پر پیسہ لگ رہا ہے، جس میں ہائی اسکولوں اور مڈل اسکولوں کی بلڈنگیں بہتر ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، رینوویشن ہو رہی ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک بڑا انیشیٹو جو GB گورنمنٹ نے لیا ہے، 1000 ایجوکیشن فیلوز لے رہے ہیں، اور آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ ایک ایسا میکینزم اس میں بنایا ہے GB گورنمنٹ نے کہ یہ ہم کسی کو سورس آؤٹ کر رہے ہیں، اس کو سورس آؤٹ کر رہے ہیں، ٹینڈر کر رہے ہیں اس کو، اس میں جو فرمز ہیں مختلف ان کے وہ ملازمین ہوں گے۔ کل کو یہ ہمیں گورنمنٹ کے ملازمین ہوں گے تو وہ کورٹ میں جا کر پھر سٹے لے کر اور پرمٹ کرانے کے لیے مختلف مسائل کرتے ہیں، لیٹیگیشن میں جاتے ہیں، اس سے ہم مبرہ ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم ان کو کہیں گے، ان کی ٹریننگ کا ہم ٹینڈر لیں گے ان سے، اور ان کی ریکوائرمنٹ میں جو پیسہ لگتا ہے، جو منیمم ریٹ دیں گے وہ سلیکٹ ہو جائیں گے، اور ان کی سیلریز تو کم و بیش 1000 ابھی ہیں فرسٹ فیز میں، اور دوسرے فیز میں، تیسرے فیز میں، چوتھے فیز میں۔ یہ ہماری ایک اسٹرنگ کمیٹی کی میٹنگ ہو گئی تھی 2.5-3 مہینے پہلے، CM صاحب کا انیشیٹو ہے یہ، اور اس کو ٹیچرز لگ رہے ہیں 1000 ٹیچرز لگ رہے ہیں، اور اس کا 4 دن پہلے میری سربراہی میں بیڈنگ کمیٹی اشتہار میں نے دیا ہے،
اور انشاءاللہ تعالیٰ کوئی 15 دن کا ٹائم لمٹ ہوتا ہے اشتہار کا، اس میں ٹینڈر ان کے ایوارڈ ہوگا، اور اس کے 2-1.5 مہینے کے اندر اندر وہ ٹیچر ریکروٹ ہوں گے اور ان کی چھوٹی موٹی اورینٹیشن ٹریننگ ہوگی، اور اس کے بعد وہ ان پلیس ہوں گے اسکولوں میں، اور انشاءاللہ تعالیٰ جو ایچ آر کی کمی ہے وہ گریجولی کم ہو جائے گی اور انقلاب آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ جی بھی میں۔ جو ٹیچر جو پرائیویٹ کمپنی ہے اس کے تھرو اپائنٹ ہوں گے اور آپ کے اسکولوں میں وہ ان پلیس ہوں گے، پوسٹ آؤٹ ہوں گے، بالکل ان کی مانیٹرنگ کون کرے گا؟ مانیٹرنگ ہم کریں گے، مانیٹرنگ ہم کریں گے، وہ پورا ہمارا سسٹم ہے، اور جو ڈپٹی ڈائریکٹرز ہیں ڈسٹرکوں میں، جو ڈی آئی ایسز ہیں، جو ڈپٹی ڈی اوز ہیں، جو اے ڈی آئیز ہیں، ٹھیک ہے نہیں ہے، یہ ان کی نگرانی کریں گے۔ اوور آل ہم پھر ڈائریکٹر ریجنز میں ہیں، اور پھر ڈی جی ان کے اوپر، ٹھیک ہے نہیں، اس کے بعد سیکٹری ایجوکیشن، اوور آل نگرانی جو پورے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سیکٹری ایجوکیشن ہوتا ہے، اور پولیٹیکل لیڈرشپ کی ہمیں جو ہے نا سپورٹ حاصل ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ تمام انویسٹمنٹ، اور اس وقت جو انویسٹمنٹ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پر ہو رہی نا، میں نے اس سے پہلے بھی کبھی نہیں دیکھی ہے، اور شاید بعد میں بھی اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہوگی، اور ان حالات میں بھی اگر ہم نے کام نہیں کیا تو شاید زیادتی ہوگی، شاید قوم ہم سے بعد میں پوچھے گی۔ تو اس کے لیے پھر میری درخواست بھی یہی ہے، فورم میں کہتا ہوں اس کو تھوڑی سی لیٹیگیشن کور، لیجسلیٹو کور مل جائے تو یہ سسٹینیبل ہو جائے۔ جو اس وقت انویسٹمنٹ ایجوکیشن میں ہو رہی ہے اس پر کوئی لیجسلیشن ہو جائے، اور اس میں لیجسلیٹو کوئی کور مل جائے تو یہ دیرپا ہوگا تاکہ یہ سسٹین کر لے۔ یہ ڈی صاحب، چیف سیکرٹری کے جو سرپرستی میں مختلف اسکولوں میں لیبس بنے ہیں، آئی ٹی لیبس، اور ہم نے بھی کئی اسکولوں میں جہاں جہاں گئے بہترین لیبس بنے ہیں، وائٹ وائس سے لے کے لیپ ٹاپس لگے ہیں، فرنیچر ان کا اچھا ہے، لیکن اکثر اسکولوں میں ہم نے یہ سنا کہ آئی ٹی جو ٹیچر ہے وہاں پہ اویلیبل نہیں ہے۔ اس حوالے سے کوئی بالکل ایسا ایشو بھی ہے، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ فوڈ پروگرام ٹھیک ہے نہیں ہے، جی بھی گورنمنٹ کی تعاون سے چل رہا ہے، اور اس سے انرولمنٹ میں بھی کافی فرق پڑا ہے، اور آئی سائٹ، آئی ویژن کمزور ہے جن بچوں کا، ان پر بھی کام ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جن لیبارٹریز میں ایکوپمنٹ نہیں ہے ہائی اسکول اور ہائر سیکنڈری اسکولز میں، اس کی بھی ڈیمانڈ ہم سے لی ہے، وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ 1-1.5-2 مہینے میں وہ سامان بھی آ جائے گا۔ اور آئی ٹی ٹیچرز بھی انہی جو ہم ایجوکیشن فیلوز لے رہے ہیں اس میں بھی وہ اکوموڈیٹ ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی سی ایس صاحب اس پر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمام چیزیں کور ہو جائیں گی، اور اللہ کرے کہ بس اس کو سسٹینیبلٹی مل جائے۔ یہ سسٹم جو اس وقت ہو رہا ہے بہت، جی میں تو گنوا نہیں پا رہا ہوں چیزوں کو، اور اس سے انگنت چیزیں جو ہے نا ایجوکیشن میں ہو رہی ہیں۔ آج ہی میٹنگ تھی لمز یونیورسٹی کے وائس چانسلر ان کی ٹیم کے ساتھ، سی ایس صاحب کی ٹیم کے ساتھ، ہم تھے، سیکٹریز تھے، اور میں خود تھا، اور اس میں ایک لیٹر آف انڈرسٹینڈنگ سائن ہو گیا ہے، جس میں لمز سے ہونہار جو ڈین ہے، جو مختلف 10 ٹاپکس پر کورسز ہوں گے، جس میں الیکٹریسٹی، لوکل الیکٹریسٹی پیدا کرنا، اور گرینری، اور بہت ساری چیزیں اس میں نا ہوں گی، اور لمز کے پروفیسرز اس میں ٹریننگ دیں۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں بچے ہمارے جو ہے نا حاضر ہوں گے، 1 مہینے کی ٹریننگ ہوگی، کورس ہوگا 10 ٹاپکس پر، اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑا انقلاب آئے گا۔ بہت زبردست ماشاءاللہ۔ سر ڈی صاحب، لاسٹ میں یہ ہے کہ آپ کے جو ٹیچرز ہیں کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ کچھ ٹیچرز جو ہے، زیادہ تر ٹیچرز اس میں عموماً ای ایس ٹی کا بتا رہے ہیں کہ وہ پروموشن کے انتظار میں ہیں، تو کئی 10-12 سالوں سے پروموشن نہیں ہو رہی، کیا یہ سچ ہے؟ سچ ہے، بالکل سچ ہے۔ وہ اس لیے ہے کہ کافی سالوں سے تو یہ 17، 18، 19، 20 کی بھی پروموشنیں رکی ہوئی تھیں۔ یہ 2-3 سال پیچھے سے نا کافی مطلب یہ ہے کہ پروموشنیں ہو گئی ہیں، اور اب جو ہے نا یہ ای ایس ٹیز کی بھی پروموشنیں ڈیو ہیں، یہ ہو رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو ان کی شکایت تھی یہ ختم ہو رہی ہے۔ تو ڈی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اپنے مصروفیات سے پرائم ٹائم ٹیلی ویژن کو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا یہ جو اپنا ایک سوچ ہے گلگت بلتستان میں ایجوکیشن ایک معیار کو بہتر کرنے کے حوالے سے، اور یقیناً ہم دیکھ رہے ہیں کہ صوبائی حکومت اور چیف سیکرٹری اس حوالے سے بہت اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی اگر جس طرح آپ نے کہا کہ مختلف لمز ہے اور دیگر جو ادارے ہیں ان کے ساتھ آپ کولیبریشن میں ابھی کام آگے ایجوکیشن کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، تو یقیناً اس سے گلگت بلتستان کے جو یوتھ ہے اور ہمارے جو نسل ہے اس کو فائدہ ہوگا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔